نعیم صاحب، رجب بٹ عدالت میں پیش ہوتے ہیں اپنی عبوری ضمانت کی توسیع کے لیے. وہاں پر وکلا تشدد کر دیتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ قانون کے رکھوالے کیا قانون کو ہاتھ میں لے سکتے ہیں؟ قانون کو ہاتھ میں کوئی عام شہری بھی نہیں لے سکتا. قانون سب سے بالادست ہے، مقدم ہے، اس کو تحفظ بھی حاصل ہے آئین کا. رجب بٹ بڑے معروف یوٹیوبر ہیں جن کے فالوورز کی تعداد جو ہے وہ لاکھوں میں ہے. اور اب جب وہ کچھ عرصے بعد لوٹے ہیں وطن، باہر رہے ملک سے، ان کے جانے سے پہلے ان کے خلاف 3 مقدمات درج تھے. 295(a)(2) جس میں توہین رسالت بھی ہے، انہوں نے پرفیوم کا نام رکھ دیا تھا. 295 نماز صحابہ کرام، بے حرمتی ان کی، اور احانت. 506 کا مقدمہ بھی لاہور میں تھانہ کانے میں ہے. ایک درخواستیں تو خیر بے تاش ہیں. مزنگ کے لاہور تھانے، مزنگ لاہور کا تھانہ جو ہے اس میں وکلا کی درخواست ہے، واپس ہو گئی. انہوں نے معذرت بھی کر لی تھی اور یہ کہا تھا کہ میری اس گفتگو سے، میری ویڈیو سے، پرانی ویڈیو نہ دیکھیں، پرانی 2 سال پرانی، اس سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس کو معذرت خواہوں. وہ خانہ کعبہ میں جا کے بھی انہوں نے کہا، علماء کرام کے ساتھ گفتگو میں بھی کہا. ہم اپنے پروگرام میں، کئی پروگرام ہم نے کیے، اپنے ناظرین کو بتا چکے ہیں کہ یہ جو فتویٰ بھی ان کے خلاف ایک دیا گیا، جامعہ نعیمیہ گڑی شاہ لاہور میں جو ہے، پاکستان کے نامور مدرس، دارالفتاوی ہے، بہت بڑا دارالفتاوی ان کا، اور ڈاکٹر راغب نعیمی، اسلامی نژادی کونسل، سب سے بڑا پلیٹ فارم شرعی مسائل کے حوالے سے. ڈاکٹر راغب نعیمی اس کے سربراہ ہیں، اس کے پرنسپل بھی ہیں اس جامعہ نعیمیہ کے. بہت بڑے ایک اعلیٰ حضرت جو تھے ڈاکٹر محمد حسن نعیمی، ان کے فرزند ارجمند ہیں. ان کا 6-7 علماء کا ایک فتویٰ بھی رجب بٹ کے خلاف، جس میں علماء کرام نے پیش ہو کے یہ کہا تھا، ویڈیو دکھائی تھی ان کی، کہ یہ توہین رسالت کے مرتکب ہوئے ہیں، اس پہ فتویٰ جاری ہو گیا تھا. علماء کرام نے احتجاج بھی کیا تھا، ملکی احتجاج تھا، ملک سے باہر بھی احتجاج ہوا. پھر ایک خاتون نے ان کے خلاف ایک مقدمہ درج کرایا ہے، 2 بہنوں کو کہ جی ہمارے ساتھ اپنے گھر پہ بلایا، ان کے کزن نے، بھائی نے، فلاں نے، انہوں نے جو ہے وہ ہم سے موبائل چھین لیے، اس کا ڈیٹا فارمیٹ کر دیا، جو بھی تھا. اس طرح کے الزامات. یہ بڑے عرصے سے رجب بٹ جو ہے نا، یوٹیوبر بڑے معروف ہیں، بڑے مشہور ہیں، فین فالوئنگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہے. لیکن یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میڈیا کی خبروں کی زینت بنتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا کے مختلف پروگرامز میں. اچھا، ایک پروگرام میں یہ کر رہے تھے پروگرام، تو پیچھے سے لوگوں نے آ کے حملہ کر دی. شہزاد بٹی کی ان کی بھی ایک سکفل منظریہ. وہ دوسرا تھا جو یوٹیوبر تھا، وہ ٹک ٹاکر، ہاں، جس پہ ایک لڑکی اس کے پاس پیش ہوئی تھی، شہزاد بھٹی کے پاس. ہاں، وہ بھی میں اس طرح کے یہ ہائپ جو یوٹیوبرز ہیں نا، ٹک ٹاکر جو ہیں، ٹک ٹاکر، وہ پتہ نہیں ہائپ دینے کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں. مطلب جان بوجھ کے خبروں میں ان رہنے کے لیے یہ متنازع ہوتے ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے، کنٹروورسیز چلتی رہیں یہ بھی کہا تاکہ جاتا ہم ہے. خبروں میں رہیں. وہ سارے واقعات اپنی طرف. لیکن میں سٹی کورٹ کراچی میں جو واقعہ سانحہ ہوا ہے نا، جس پہ آپ پروگرام کر رہے ہیں آج، اس کی حمایت نہیں کرتا. قانون دان وکلا برادری ہماری بڑی ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن انہوں نے قانون کے محافظ ہونے کی ڈگری حاصل کی. سیاہ کوڈ جو ہے وہ علامت ہے قانون کی عملداری کی، بالکل ایسے اس میں سہولت کار ہیں وہ. لیکن انہوں نے دیکھیں رجب بٹ کے ہر ایکٹ کی، جہاں جہاں انہوں نے غلطی کی، ہم نے نشاندہی کی. ہاں، تو ہمارے پسندیدہ بھی نہیں ہے. نہیں، میں نے کہا کہ ان کو اسلام مذہب، یعنی مذہب کے معاملے میں اور مذہبی امور جس قدر بھی، جس طرح بھی ہیں، اس کے لیے جو قانون سازی ہے اس سے فرار حاصل کرنا نہیں چاہیے، باغی نہیں ہونا چاہیے، اس پہ اہانت آمیز رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. ہم نے کنڈیم کیا رجب. اب وہ پاکستان آ گئے، اسلام آباد کی عدالت میں جب پیش ہوئے، انہوں نے اپنی ضمانت کرائی، اور ضمانت کے بعد انہوں نے، عدالت نے ان سے کہا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے، کہ آپ متعلقہ ٹرائل کورٹ جو ہے جہاں بھی ہے، آپ کا مقدمہ فیس کریں اس کو جا.
یہ حفاظتی ضمانت تھی. وہ حفاظتی ضمانت کے لیے جاتے ہیں سٹی کورٹ کراچی. وہاں ان پہ نماز کی اہانت، توہین، اس کے حوالے سے رویہ غلط اختیار کرنا، اس کا ایک مقدمہ درج کرایا. اور وہ بھی ایک قانون دان ہیں جنہوں نے یہ مقدمہ درج کرایا ہے. اور ریاض سولنگی وہی مدعی ہیں اس مقدمے. ہاں وہی مدعی ہیں. وہ جب جاتے ہیں عدالت میں تو وہ عدالت کے راستے میں وکلا ان پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں بقول میاں اشفاق. اب یہ ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا. میاں اشفاق بہت نامور قانون دان ہیں، بالخصوص جو یہ سائبر کرائم ہے نا، اس کے تمام بڑے کیسز جو ہیں ان کو میاں صاحب ڈیل کر رہے ہیں. بڑے پرانے قانون دان ہیں. اور سائبر کرائم کے حوالے سے 2-3 نام ہیں، زین قریشی، یہ میاں علی اشفاق، یہ بڑے عالمگیر شہرت رکھتے ہیں. اور یہ اب مدعی بن گئے اپنے ساتھیوں کے خلاف، وکلا برادری کے خلاف ایک پرچہ درج ہوا ہے. اب یہ دو آمنے سامنے، ہاں پہلی بار ایسا ہوا ہے. ورنہ متحارب گروپ کی شکل میں سامنے کہتے ہیں کہ وکلا جو ہے وہ ایک یونٹی ہے. تو یہ رجب بٹ نے اب کراچی بار، سندھ بار ایک طرف ہے، پنجاب بار، سپریم کورٹ بار، پنجاب بار ایک طرف ہے. اب دو وکلا جو ہیں وہ آمنے سامنے کھڑے ہو گئے. کہتے یہ ہیں کہ میاں علی اشفاق صاحب ان کو لے کے جا رہے تھے عدالت میں پیشی، اور اس دوران وکلا کے ایک جتھے نے، ایک گروپ نے ان پہ حملہ آور ہو کر ان کا گریبان پھاڑ دیا. ٹی شرٹ تھی، نظر آ رہی ہے وہ ویڈیو میں، تشدد کا نشان چہرے پہ مارا. یہ جو سکفل تھا نا، اس سکفل میں لگتا یہ تھا کہ یہ رجب بٹ اکیلے ہیں یا 2-3 ساتھ وکیل ان کے ہوں گے اپنے، یا گارڈ ہوں گے، اور وہ بڑی تعداد میں 20-25 ہیں وکلا جو ہیں. یہ دکھائی دے رہا ہے ویڈیو میں، وکلا کی کثیر تعداد. لیکن دوسری طرف ریاض سولنگی جو ہے نا، جو پہلے مدعی ہیں ان کے خلاف 295 کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک وکیل صاحب کو ڈرایا دھمکایا. ڈرایا دھمکایا کس نے؟ رجب بٹ نے. ہاں ایک ویڈیو اگر ہم نے ان پہ حملہ کرنا ہوتا تو جب یہ پروٹیکٹیو بیل کے بعد 19 دسمبر کو آئے تھے تو تب ہم اس وقت کرتے. ہم نے اس وقت اجرک پہنائی، ان کو تعظیم دی، احترام دیا، استقبال کیا ان کا. اچھا میں نے یہ دیکھا ہے کہ رجب بٹ نا بے وقوفی کر جاتے ہیں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے معافی مانگ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا. اس کے بعد ان کی ایک ویڈیو ریلیز ہوتی ہے جس میں وہ صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، نعوذ باللہ. تو یہ مطلب اس ایکٹ کو تو کسی طور درست قرار نہیں دیا جا سکتا، اس پاس نہیں کیا جا سکتا. بالکل. تو یہ ایسا جان بوجھ کے کرتے ہیں تاکہ خبروں میں ان رہیں. اب وہ وکیل کے خلاف ویڈیو بنانے کی ضرورت کیا تھی کہ اس وکیل کے پتے میں اتنا دم نہیں ہے، تیری کیا اوقات ہے، تو مجھے باہر سے کیسے لا سکتا ہے؟ ڈڈو کہا اور عجیب اردو سپیکنگ کی نقل اتاری، جو وہ وکلا کا موقف ہے. پان کھانے والا کہا، گٹکا کھانے والا کہا. تو یہ تو ایک توہین آمیز رویہ ہے نا آپ کسی کے خلاف اگر اس قسم کی بات کریں. اب یہ دیکھیں میری بات سنیں، تو پہلے تو ہم اس ایکٹ کو کنڈیم کرتے ہیں رجب بٹ کے. یہ کنڈیمیبل ہے. یہ کنڈیمیبل ہے. دیکھیں اس کو تو میں نے یہ کہا تھا کئی بار، میں یہ ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ ہمارے جو یوٹیوبر حضرات ہیں نا، خواتین و حضرات، وہ بعض اوقات جذبات میں بہہ جاتے ہیں اور اکثر اوقات وہ ہائپ کریٹ کرنے کی خاطر ہر جائز ناجائز کو استعمال کر لیتے ہیں. بالکل ایسے. تو یہ تو کسی طور اس پہ توصیف نہیں ہو. اچھا ہم نے سر صحافت میں یہ پڑھا ہے کہ آپ کی فین فالوئنگ جتنی ہے یا آپ جتنے بڑے پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں تو آپ ذمہ داری سے بات کریں کیونکہ زیادہ ذمہ داری آپ پہ. ہاں زیادہ ذمہ داری. تو رجب بٹ کے اتنے فالوورز ہیں تو ان پہ تو زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ان پہ زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. رجب بٹ میں بتاتا ہوں آپ کو کیا ہے اصل میں. یہ ڈیجیٹل سوشل میڈیا ہے نا، یہ بالکل ابھی نو عمر بچہ ہے. ابھی اس کے دودھ کے دانت نہیں نکلے پوری طرح. دنیا بھر میں یہ پہلے سے ہے. تو ہمارے ہاں جو لوگ نوخیز ہیں ان کو ابھی وہ ذمہ دارانہ رویہ آنے میں کچھ وقت لگے گا.